ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ جو دین ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے چھوڑا، اس دین پر ہم عمل کرتے رہیں، حفاظت ہوتی رہے۔ خود عمل کریں، گھر والوں کو عمل کرائیں، پڑوسیوں کو عمل کرائیں، گاؤں والوں کو عمل کرائیں۔ فکر مندی اگر ہمارے یہاں ہو جائے گی تو یقین مانیے فجر کی نماز کی جماعت بھی لمبی ہو جائے گی، اللہ کا ذکر بھی ہوگا، تہجد گزاری بھی ہوگی، فکر ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے۔ قیامت میں ہم کو حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہوگا تو یقین مانیے کامیابی ہمارے اور آپ کے حصے میں آئے۔ دوسری بات مختصر طور پر سمجھ لیجیے، اس ملک کے حالات مشکل ہو رہے ہیں اور ہمارے آپ کے لیے مشکل تر ہوتے جائیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ ابھی جس مصیبت کو آپ سمجھتے ہیں بڑی مصیبت، آنے والے دنوں کے اندر جب مصیبت اور آئے گی تو اس مصیبت کو آپ چھوٹی مصیبت سمجھیں۔ اس کو حوصلے اور ہمت کے ساتھ گزارنا چاہیے، دین پر جماؤں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے اور اس حقیقت کو دل میں بٹھائیے، اگر ہم اللہ کے ساتھ ہوں گے اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم مسجدوں میں حاضری لگاتے رہیں گے وہاں ہمیں اللہ ملے گا۔ اگر ہم دکانوں میں ایمانداری سے تجارت کریں گے اللہ وہاں ہمیں ملے گا۔ اگر کھیتوں کے اندر ہم کام کر رہے ہوں گے ایمانداری کے ساتھ، اسلامی آداب کے ساتھ، اللہ وہاں ہمیں ملے گا۔ اگر دفتروں میں ہم کام کر رہے ہیں اور دفتر کے اندر ہم رشوت خوری نہیں، جھوٹ نہیں، دغا بازی نہیں، چوری نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم دفتر میں اپنا معاملہ کریں گے اللہ وہاں ملے گا۔ اور یہ یاد رکھیں اللہ اس کی طاقت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ یہ جو آج کے ہرکارے بول رہے ہیں بولنے دیجئے، اس کی کوئی فکر مت کیجیے، کچھ نہیں ہونے والا ہے ان سے۔ اس کو سمجھیے اس کی وجہ کیا ہے، یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کو سمجھیے کہ وجہ کیا ہے۔ ہم لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہو گیا۔ حالات ایسے آ گئے، یہ جو حالات آئے ہیں اس کا آپ سیاسی تجزیہ مت کیجیے، فلانے لیڈر نے ایسے کہا، فلانے صاحب نے ایسا کہا، کچھ نہیں۔ آپ وہ سوچیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارے اعمال جیسے ہوں گے تمہارے حاکم ویسے ہی ہو۔ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حاکم، یہ فرمایا گیا۔ اب ذرا سوچئے کیا ہمارے اعمال خراب نہیں ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا طور طریقہ خراب نہیں ہوا ہے؟ کیا ہماری زندگی اللہ کے رسول کے بتائے طریقے پر چل رہی ہے؟
اگر نہیں چل رہی ہے تو سمجھ لیجئے مصیبت آئی ہے اور آئے گی اور آئے گی. لیکن اگر ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کے رسول کے پیغام کی طرف پلٹیں، تو یقین مانیے یہ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کچھ لوگ مکر کر رہے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اس بھارت کے اندر مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے چال چل رہے ہیں، چل چکے ہیں، چل رہے ہیں. میں جانتا ہوں اچھی طرح. قانون بھی بن رہا ہے ہم کو اور آپ کو پریشان کرنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں کے اندر کھوج کے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے. بھلا بتائیے، آسام کے اندر مسلمانوں سے مانگا گیا 1951 کا کاغذ، 1971 کا کاغذ. وہ مسلمان اور اکثر و بیشتر مسلمان گاؤں دیہات میں کام کرنے والے لوگ جن کے پاس تھوڑی سی بھی زمین نہیں ہے، ایک بالش زمین نہیں ہے، وہ کہاں سے کاغذ لائیں گے؟ ان کا حال تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کا. ارے اعلیٰ حضرت سمجھتے ہیں نہیں، ایسا نہ ہو کہ بریلی پہنچ جائیں آپ. اعلیٰ حضرت کا حال یہ ہے کہ انہوں نے رافیل فوجی جہاز کا جو سودا کیا ہے اس کی فائل تو ان کی الماریوں میں مل نہیں رہی، اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس زمین کا کاغذ لاؤ جو زمین ہمارے باپ دادا کے پاس کبھی تھی ہی نہیں. کہاں سے آئے گی؟ یہ شیطانی ہے، یہ بےہودگی ہے. ہم قانون کے مطابق یہاں کے شہری ہیں، لیکن مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں پریشان ہونے کے لیے. ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اس میں دو باتیں یاد رکھیں، آج کے حالات میں دو باتیں یاد رکھیں. جو جتنا کاغذ جمع کر سکتا ہے کر لے. پہلی بات، اللہ کے رسول نے بتایا اسباب وسائل جمع کرو. جو بھی کاغذ جمع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے آپ کے سمجھ میں آئے تو جمع کیجئے، سمجھ میں نہ آئے تب جمع کیجئے. پہلی بات. دوسری بات، اللہ پر بھروسہ. حکومتوں پر بھروسہ مت کیجیے، افراد پر بھروسہ مت کیجیے کہ فلانے صاحب ایم ایل اے صاحب ایسا کر دیں گے، فلانے ایم پی ایسا کر دیں گے. آپ کے پاس کاغذ کا ہتھیار رہنا چاہیے. اور اس کے بعد اپنے اعمال کا جائزہ، اپنے طور طریقے کا جائزہ، اپنے کردار کا جائزہ، اپنے بچوں کے کردار کا جائزہ، اپنے بچوں کی دینداری کی فکر مندی، اپنے گھر میں دین کے لیے درد مندی، یہ پیدا کی. یہ پیدا کریں گے تو ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. آپ یاد رکھیے، تاریخ اسلام میں لوگ کہہ رہے، بعض لوگوں نے مجھ سے کہا، ابھی ایک بہت مشہور عالم نے مجھے خط لکھا کہ بڑا نازک مرحلہ آ گیا ہے، ہندوستان میں ایسی تاریخ کبھی نہیں آئی. ہم نے کہا نہیں، میں نے جواب دیا، میں نے کہا نہیں، دینی لحاظ سے بہت بڑا حادثہ اس ملک میں اکبر کے زمانے میں ہوا تھا، جب دین اکبری اس نے نافذ کی. صورتحال ایک وقت یہ بھی ہو گئی تھی کہ اکبر بادشاہ کے دربار میں اسلام کا نام کوئی نہیں لے سکتا، اور اکبر بادشاہ ماشاءاللہ اتنے نیک متقی پرہیزگار تھے کہ ان کے لیے پینے کا پانی روز، چاہے وہ جلال گڑھ میں ہو اور چاہے وہ جودھ پور میں ہو اور چاہے وہ جے پور میں ہو اور چاہے وہ ناگپور میں ہو، روز پانی گنگوتری. گنگوتری جانتے ہو؟ ارے بوڑھے لوگ نہیں جانتے. ارے جہاں سے گنگا میاں نکلی ہیں
وہی ہے گنگوتری. گنگوتری سے ان کے لیے پانی لیا جاتا تھا یہ شہنشاہ صاحب کے لیے, اور وہ نوش فرمایا کرتے تھے. مطلب سمجھ گئے نا آپ؟ ارے ان کا قبلہ کیا تھا آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہے نا, وہ دور دینی لحاظ سے سب سے خطرناک تھا. نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا, اور مورخین کا کہنا ہے کہ 6 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے. وہ بھی ایک دور. اور پھر یہ بھی یاد کیجیے, اور آپ کو تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ راستہ نکالے گا. خدا ہے, کوئی راستہ نکالے گا. لیکن ہم خدا کی طرف مائل تو ہوں. خدا کے سامنے پیشانی ہماری جھکے تو صحیح, تب نہ اللہ متوجہ ہوگا, ورنہ ہمارا حشر وہی ہوگا جو ایمان نہ رکھنے والوں کا حشر. ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں, ہم مسجدوں کو بھریں, ہم سچائیوں کو اپنائیں, ہم کردار کو درست کریں, ہم اخلاق کو درست کریں, تو یقین مانیے حالات بدل سکتے ہیں. ابھی کوئی پریشانی نہیں آئی ہے. تاتاریوں کا جب حملہ ہوا بغداد کے اندر, قتل و خون, اس زمانے میں ایک جملہ مشہور تھا, اذا قیل لک ان تطر ان ہزموا فلا تصدق. اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ تاتاری ہار گئے, کبھی یقین مت کرنا, کبھی یقین مت کرنا. اتنا دباؤ تھا ذہن پر, دل پر, اتنا خوف تھا ماحول کے اندر کہ لوگ یہ ضرب المثل چل پڑی. اگر کوئی کہے تاتاری ہار گئے تو ماننا نہیں, یہ صورتحال. اور انہی تاتاریوں کے گھر میں اللہ کے ایک بندے کی کوششوں سے, اللہ کے ولی کی کوششوں سے تاتاریوں میں خود اسلام پہنچ گیا. حالات بالکل بدل گئے. تو اس لیے اگر ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں گے تو اللہ تعالی ہماری بگڑی کو بنا دے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح زندگی گزارنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ. نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ. ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ.